سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت میں حاضر ہیں۔ احکام تجارت میں مفتی صاحب ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے شرعی سوالات ہوتے ہیں، کچھ گیسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں، انشاءاللہ ان سے سوالات لیں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت کچھ آج ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ بالخصوص جو کاروباری حضرات ہیں وہ تو خصوصیت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں اور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ یہ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں، پروگرام کو رونق بخشی آپ نے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ شفقت فرماتے ہیں، ہم تو حاضر ہیں مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مہمان ہیں ہمارے ساتھ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین، ابتداً ہم کچھ تعارف لیں گے اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف ہم سوالات بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر الیاس۔ عمیر الیاس بھائی، مرحبا۔ عمیر بھائی کہاں سے تشریف لائے؟ میں فیڈرل بیریا کا رہائشی ہوں، اور میں کامرس گریجویٹ اور ACCA کوالیفائڈ، اور میں کام ایز اے مینیجر IT ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہوں۔ مرحبا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شعیب محمد سلیم مٹھانی۔ ماشاء اللہ، رہائش میری بھیمپورہ میں ہے، صحیح، کام میرا ٹرانسپورٹ کا ہے، لوکل ٹرانسپورٹ۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت آمین۔ شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا سوال لینا چاہیں گے مفتی صاحب کی طرف، کیا بڑھائیں گے؟ پہلے ہم عمیر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمیر بھائی جی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال آپ کی عرض کرتا ہوں۔ آج کل جیسے سونا چاندی کا کافی جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو اگر ایک شخص ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار مجھے ایک سونے کا بسکٹ چاہیے، اور میں معلوم کرتا ہوں ایک جولر سے، وہ مجھے ریٹ دیتا ہے کہ بھائی 5.5 لاکھ کا ایک تولہ ہے، میں آگے وہ ریٹ کوٹ کرتا ہوں کہ بھائی 5,55,000 کا آپ کو مل جائے گا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے منگوا دیں۔ اب میں وہ پرچیز کر کے 5,50,000 کا آگے وہ اپنا مارجن رکھ کے سیل کر دیتا ہوں، تو کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے لفظ ٹرینڈ پر بھی تھوڑا بات کرنا چاہوں گا۔ جی، ٹرینڈ سے ایک مراد تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کام کو اب زیادہ کر رہے ہیں، اور ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ یہ موضوع آج کل زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے۔ جی، خاص طور پر جو ہے وہ متوسط لوگوں کے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی بات سوچ رہے ہیں کہ یہاں بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ میں نے تو ایک صاحب کو کہا کہ بھئی کیسے ہوں گی، اب رسم و رواج چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے ابھی سونے کے بغیر شادی ہوگی، تو انسان جو کر سکتا وہی کرے گا نا۔ جی، تو ٹرینڈ میں تو ہے، اور لوگ حیران ہیں کیوں، کیا ہو گیا، کوئی کہہ رہا سٹہ بازی ہے، کوئی کہہ رہا کیا، کوئی کہہ رہا کیا۔ اب چونکہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا وہ آئیڈیا ہے کہ ملک اس کو، چونکہ جو ریزرو ہوتے تھے کسی بھی ملک کے پاس، کئی چیزیں ریزرو ہوتی تھی، اس میں سے ایک قیمتی چیز ہوتی تھی ڈالر۔ تو کچھ ممالک کی توجہ اس جانب ہے کہ جناب
اگر اس کی ویلیو کم ہو گئی تو ہمارے پاس تو کاغذ رہ جائیں گے. تو اب بہت سارے ممالک جو ہیں وہ سونے کے ذخائر بڑھا رہے ہیں. تو ملک جب سونا خریدنے لگ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اس میں مطلب ڈیمانڈ تو بڑھنی ہے نا اس کی. جی. ایک عام آدمی تھوڑا سا خریدے گا، ملک کے ملک بڑے بڑے ملک خرید رہے ہیں، دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں. تو اس وجہ سے ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مسلسل مہنگا ہو رہا ہے. صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، عالمی طور پر مہنگا ہو رہا ہے. تو ٹرینڈ میں یوں بھی ہے کہ ہر آدمی ڈسکس کر رہا ہے اس موضوع کو. البتہ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جو خرید بھی رہے ہوں گے اور زیادہ دلچسپی ہوگی. تو یہ ٹرینڈ تھوڑا سا ریشو اس کا تھوڑا سا ہے، محدود اسپیسیفک لوگ ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے تو سونے کے حوالے سے بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں لوگوں میں. جیسے بہت سارے لوگ فارسٹ ٹریڈنگ کے ذریعے سونا خریدتے بیچتے ہیں. تو فارسٹ ٹریڈنگ میں فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے، اسپاٹ ٹریڈنگ تو ہوتی ہی نہیں ہے. تو وہ نمبر ہوتے ہیں ان کے پاس، ان نمبر کو دے دیا اور لے لیا، ڈفرینس لے لیا. تو وہاں تو سیل بھی نہیں ہوتی، فزیکل ایکٹیویٹی وہ بھی نہیں ہوتی. تو اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں سونے کی مارکیٹ میں. جو سونار لوگ ہیں ان کی اپنی مارکیٹ میں بہت ساری خرابیاں ہیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بیچارے سوناروں کا کیا ہوگا، کیونکہ جو چیز زیادہ خریدی بیچی جاتی ہے تو سونار جو ہے وہ اسی سے کماتا ہے. جتنے زیادہ گاہک آئیں گے اسی سے اتنا کمائے گا. اب اگر 100 گاہک آتے تھے تو شاید اب 20 آ رہے ہوں گے. سونا مہنگا اتنا ہو رہا ہے جی. تو زیورات کی خریداری جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کمی کمی آ رہی ہے. کمی ہوگی. تو یہ دعوت فکر ہے کہ ایسا کہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے. تنگی آتی ہے نا زندگی کے اندر، ایک تنگی آتی ہے. اب دیکھیں سونار جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سیٹ اپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. پیسہ انویسٹ کیا ہوا ایک الگ ہے، پورا اس کا ایک نظام ہے، اس کے ملازمین ہیں، جگہ کا کرایہ ہے، ایکسپینس ہے، لائف سٹائل ہے. تو جب نفع کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر تنگی آتی ہے، اور ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو سونار مارکیٹ میں اتنا سود ہے کہ ایک بینک میں بھی اتنا سود نہیں ہوگا. کیونکہ یہ لوگ جب آپس میں کام کرتے ہیں تو سونے کے ساتھ ہی کرتے ہیں، سونے کے بدلے سونا، اس کے علاوہ تو کام ہی نہیں کرتے. تو بینک میں 2 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے. جی. تو کچھ پرسنٹیج ہوتا ہے کہ جناب، جیسے ایک بڑے بینک کا مجھے پتا ہے کہ جناب کہا جاتا ہے کہ 30% تو اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کا سرمایہ ہے. تو یوں 2 طرح کے اکاؤنٹ چلتے ہیں. لیکن یہاں تو انہوں نے سسٹم یہ بنایا ہوا تھا کہ سونے کے بدلے سونا ہی کا کام کرنا ہے. اور ہم جب بھی سمجھاتے تھے تو کہتے تھے کیسے ہوگا، کیا ہوگا. اللہ پاک کرم فرمائے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا بنیادی تعلق سونے سے تو نہیں ہے، یعنی خرابی کا، جو اس مسئلے میں خرابی پائی جا رہی ہے خاص سونے سے اس کا تعلق کو ضروری نہیں ہے. اس سوال کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر خرید و فروخت کے تقاضے پورے کرنے سے ہے. کہ جب آپ کوئی چیز آگے بیچتے ہیں، اس کو زبان دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یا تو وعدہ کیا ہے یا پکا سودا ہو گیا ہے. پہلے آپ نے اس کو آفر دی، اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو، اب یہ سودا ہو گیا. جب سودا ہوا تو جس نے آفر کی اس کی آنرشپ میں تو مال تھا ہی نہیں. جب اس کی آنرشپ میں مال نہیں تھا تو وہ اس مال کو بیچ تو نہیں سکتا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اب وہ جو خریدار ہے، جو ماہر خریدار ہوگا نا، وہ اسپیس دے گا. یعنی بروکر کے کردار کو ہر آدمی نہیں سمجھتا، ایک ماہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے کو تو بہت سارا کام کرنا ہے، میں خود کیسے جاؤں گا، کیا کروں گا، کیسے کروں گا. بروکر کو تھوڑا سا بروکر دے دیں گے، کمیشن دے دیں گے، اور یہ میرا کام کر کے لے آئے گا. جائز طریقہ ہوگا. لیکن دکاندار کم از کم اسپیس دے سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ میرے پاس گاہک لاؤ گے تو میں آپ کو جو مارکیٹ میں رائج ہے کمیشن وہ آپ کو دوں گا. ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے اس موقع پر. بندہ دکاندار کمیشن ایجنٹ بن کے اس کو کہے کہ دیکھیں میں اس ریٹ پر پارٹی لاؤں گا، آپ کتنی کمیشن دو گے، جبکہ وہ عرف کے مطابق ہو، عرف سے زیادہ نہ ہو، اجرت مثل سے زیادہ نہ ہو.
تو یوں ایک درمیان کا بندہ اپنی جائز اجرت کما سکتا ہے، کوئی دھوکہ بھی نہیں اس کے اندر. جو سوال کیا گیا اس کے مطابق جو صورت ہے وہ جائز نہیں ہوگی. وہ سب چیز اپنی ہے، مالک ہو گیا ہوں، اب میں جتنے چاہے مرضی ہے اتنا منافع رکھ کے بیچوں، تو کیا اس کی مجھے اجازت نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہی تو گلہ ہے نا کہ مالک ہی نہیں ہوا تھا، صرف اس سے ریٹ پوچھا، اس کو آ کے ایک ریٹ دے کے سودا کر لیا. جی مالک ہو جائے تو ایشو ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ صرف وعدہ کرے، ٹھیک ہے کہ ابھی میں وعدہ کر رہا ہوں، پوچھ کے آؤں گا، یہ بولے میں پوچھ کے آؤں گا، جی وہ بد اعتماد ہو جائے گا، ہوں کہے گا کہ یار یہ تو وایا وایا چل رہا ہوں میں، جو ڈائریکٹ ہونا چاہیے، جی وہ سودا نہیں ہو پائے گا. اللہ حافظ فرمائے. کیا کہیں گے شعیب بھائی آپ؟ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، ہم کام کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا، صحیح. بعض اوقات ہمیں پارٹیوں سے پیمنٹ لیٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، اب مجبوری ہے ہماری گاڑیوں میں ٹائر ڈالنا ہے، ہوں ہم وہ ٹائر قسطوں پہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر ٹائر نہیں ڈالیں گے گاڑی نہیں چلے گی. اب ہمارے پاس پارٹی کے پاس اگر پیمنٹ ہماری لاکھوں میں ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس 1000 روپے بھی نہیں ہوتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیٹنگ پیمنٹ کی نہیں بنتی، تو یہ قسطوں پہ ٹائر لینا جائز ہے؟ دیکھیے پیمنٹ نہیں ہوگی تو پیٹرول بھی نہیں ڈلے گا، نہیں ٹھیک ہے، اور چونکہ پیٹرول کا خرچہ ٹائر کے مقابلے میں کم ہے بہرحال. دیکھیے قسطوں میں کوئی بھی چیز خرید اور بیچی جا سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ سودی معاہدہ نہ ہو، غیر شرعی باتیں اس میں نہ پائی جائیں. دیکھیں ایک ہے کہ ایک بندہ نقد میں سستا بیچتا ہے اور قسطوں میں ادھار بیچتا ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی نہیں ہے. اس کو یہ کرنے کا حق حاصل ہے. وہ ایک بارگیننگ کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی یہ مال کتنے کا آپ بیچو گے، اتنے کا بیچوں گا، اتنے کا بیچوں گا، یوں بیچوں گا. ابھی سودا نہیں ہوا ہوتا، ایک بارگیننگ پہ اتفاق کرتے ہیں، پرائز پہ اتفاق کرتے ہیں، ایک سودا ہوتا ہے. جب وہ سودا ہو گیا تو اب وہ اپنے معاہدے کا پاس رکھے کہ جتنی مدت طے ہوئی اتنی مدت پر پیسے دے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بالفرض 3 مہینے کی ڈیل ہوئی تھی، اب 4 مہینے ہو گئے، دکاندار کہتا ہے اب تو میں زیادہ پیسہ لوں گا، یہ سودی صورت بن جاتی ہے. یہ سودی، اب جی پیسے پورے جو طے ہوئے تھے لاک ہو گیا، وہ لاک ہو گیا. اب تھوڑا لیٹ سویر بھی ہو جاتی ہے، بلا عذر تو اس کو لیٹ سویر کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہو بھی جاتی ہے کسی وجہ سے، ادھر سے ہو تب بھی یا بلا عذر ہو تب بھی اضافی پیسے نہیں لے جا سکتے، وہ سود ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ گاڑی والوں کے تو چونکہ بڑی گاڑیاں جو ہے وہ ایک بہت مہنگا آئٹم ہے. آج کل ٹرالر کی کیا قیمت ہوگی؟ 2.5 کروڑ 3 کروڑ. اس نئے میں کیا ہو رہا ہے؟ خرابی تو وہاں بھی ہو رہی ہے نا کہ اچھا لوگ سودی معاہدے کرتے ہیں، وہاں پہ سودی بینکوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے معاہدے کرتے ہیں، تو وہاں بھی ایک بڑی خرابی ہے. قسطوں زیادہ تر لوگ قسطوں میں لیتے ہیں، یعنی بینکوں سے لیتے ہیں. اگر سودی بینکوں سے لیں گے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک دوسرا سوال یہ کہ میرا دوست کام کرتا تھا پہلے کسی کے پاس، اب وہ اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے، جیسے کنٹینر آپ کا ہے، پورٹ سے شپنگ کے پے آرڈر بنتے ہیں، شپنگ لائن سے اس کا ڈیو ڈیلیوری آرڈر جو لیتے ہیں، وہ پیسے اپنے لگا رہا ہے، یہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پیسے پارٹی کے نہیں لگ رہے، کنٹینر پارٹی کا ہے، لیکن وہ اس کو پرسنٹیج دے رہے ہیں کہ جیسے 1,00,000 روپے پہ 2,000، ایک کچھ بھی اماؤنٹ دے رہے ہیں، یہ کام کرنا جائز ہے؟ میں کوئی 18 سال کھارادر بیٹھا ہوں جی بخاری مسجد میں، جی 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 تو پورٹ سے قریب ہے، جی 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 اور کئی آفیسز کلیئرنگ ایجنٹ والے بھی قریب ہی ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہاں، پنجابی کلب قریب ہی ہے. پنجابی کلب کے پاس. تو بہت سارے لوگ وہاں آتے رہے ہیں. یہ تو آپ نے بڑا ہی مبہم سے سوال مطلب بہت آپ نے سوال تو صحیح پوچھا ہے، اس کے پیچھے جو تفصیل ہے پوری ایک کتاب ہے. وہ چونکہ ناظرین کو اندازہ نہیں ہوگا تو تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کروں اس کا. ہوتا یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہوتا ہے، کلیئرنگ ایجنٹ، جی جی کلیئرنگ ایجنٹ، کلیئرنگ ایجنٹ جو ہے وہ اس کے ذمے ہوتا ہے کہ کلیئرنگ ایجنٹ اس کو کہتا ہے سیٹ کو کہ ابھی کنٹینر آپ کا آئے گا، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ سیکیورٹی رکھوانی ہے. اب سیٹ نے مال منگوایا ہے مثال کے طور پر 1 کروڑ کا، سیکیورٹی ہے صرف 10 لاکھ. تو سیٹ
بولتا ہے میں تو سیکورٹی نہیں رکھواؤں گا, تم خود کھیل لو, جو کرنا ہے کر لو. کہے گا ٹھیک ہے, پھر آپ 10 لاکھ نہیں رکھوا رہے تو پھر تھوڑے پیسے اور دے دو, میں کر لیتا ہوں. تو وہ کسی انویسٹر سے ارینج کرتا ہے ان پیسوں کو. انویسٹر کو کہتا ہے کہ اتنے پیسے تم دو, سیکورٹی پہ رکھوانا ہے, اور اس پیسے کے بدلے میں اتنے آپ کو اضافی رقم دوں گا. تو یہ جو پورا سرکل چلا, اس کے اندر 3 سے 4 قسم کے معاہدے ہو گئے. ایک مال منگوانے والا ہے, وہ معاہدہ کر رہا ہے کنٹینر کمپنی سے, جو کیئرنگ ایجنٹ ہے اس کی بیاہ پر ایک کرایہ دے رہا ہے. وہ ایک رہن مانگ رہا ہے, ضمانت مانگ رہا ہے, سیکورٹی کہہ لیں, سیکورٹی مانگ رہا ہے. سیکورٹی کے بدلے یہ ایک دوسرے آدمی کے پاس جا رہا ہے, اس سے پھر ایک معاہدہ اور کر رہا ہے. تو یوں گھوم گھما کے جو گڑبڑ گھوٹالا ہوا کہ تھرڈ پارٹی کو لا کے اس نے جو پیسے لیے وہ قرض, اور اس کے اوپر جو رقم دے گا وہ سود ہے, سود ہے نا, خالص سود ہے. اللہ ٹھیک ہے, بس یہ اس ہو میں گیا جو سیٹ ہے وہ بھی حصے دار ہے. بالکل. کہ سیٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ آپ کوئی دکان کرائے پہ لیتے ہیں, گھر کرائے پہ لیتے ہیں, تو آپ کچھ سیکورٹی رکھواتے ہیں, تو آپ کو سیکورٹی رکھوانی چاہیے تھی اپنی. آپ کی سیکورٹی تو بہت معمولی سی ہے, بس وہی سوچتا ہے کہ میرے 3 کنٹینر آئیں گے تو 30 لاکھ روپے میرا ڈمپ ہو جائے گا. وہ کیوں ڈمپ ہو؟ تو بھائی آپ جو ہے وہ اسپیس چھوڑتے ہیں کہ لوگ سود کے ذریعے اس اسپیس کو پر کریں. ذمہ داری تو پہلے آپ کی تھی, سیٹ کی ذمہ داری تھی. کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ظاہر بات ہے امپورٹ ایکسپورٹ کنٹینرز کا جو یوز ہے اس مال میں زیادہ ہے. تو جو لوگ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ چھوٹے سیٹ تھوڑی ہوتے ہیں, تو بہت بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں. اب وہ بعض اوقات آتے ہیں مسائل لے کے کہ مجبوری ہے, ہمیں تو بینک کے پاس جانا پڑے گا, تو یوں کرنا پڑے گا. تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات جو ہے نا وہ سودی بینکوں سے تنخواہوں کی اسکیمیں آ جاتی ہیں, وہ لے کے پورا کرتے ہیں. تو سوچ اگر ایسی ہو نا کہ ہمیں ریڈ لائن جو ہے کراس نہیں کرنی, تو پھر حل بہت سارے آ جاتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا ایک ایسا اماؤنٹ ریزرو کے طور پر رکھا جا سکتا ہے کہ ہم جس اماؤنٹ کی محتاجی کی بنیاد پر سودی سسٹم کی طرف جاتے ہیں, ہم اپنا ایک ریزرو رکھیں, اس سے وہ چیز پوری کر لیں, اس کو یوٹیلائز نہ کریں. ورنہ ایک قدم اور آگے بڑھنا, ایک قدم اور آگے بڑھنا, ایک قدم اور آگے بڑھنا, پھر چادر سے زیادہ جب پاؤں پھیلتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجبوری قرار دیتے ہیں. مطلب یہ تھرڈ پارٹی پے آرڈر جو بنتا ہے یہ سود ہے, تھرڈ پارٹی کیونکہ پیڈر جو بنے گا تو ہاں اس سے آپ پیسہ لیں گے نا, وہی کام کریں گے جو سودی بینک کرتا ہے. اس سے پیسہ پکڑ کے اس کو کہیں گے اس پیسے کے اوپر آپ کو ہم نفع دیں گے. وہ یہ اس کہتے سے ہیں, کوئی تجارت نہیں ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو پیسہ لگا رہے ہیں تو ہم اپنا بندہ دے رہے ہیں, وہ پے آرڈر بھی خود بنا رہا ہے, بینک میں بھی خود جا رہا ہے, شپنگ لائن میں بھی خود جا رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں. یعنی اس کی سروس لے رہے ہیں. ہاں وہ نام سروس چارجز کا لے رہے ہیں. جی بھائی دیکھیں بات یہ ہے, ہاں جس نے پیسہ دیا جی اس کے لیے کیا خدمات انجام دی گئی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس پیسے سے کوئی تجارت ہوئی, نفع ہوا. جس نے پیسہ دیا جی اس کے لیے کیا خدمات انجام دی گئی؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. کلیئرنگ ایجنٹ نے کیا نا یہ کام, تو لانا بھاگنا دوڑنا یہ تو کلیئرنگ ایجنٹ نے نہیں, کیا. وہ جو پے آرڈر بنا رہا ہے میں وہ اس کی بات پیسے نہیں لگا کر رہے میں اس کی بات نہیں کر ہیں, رہا. وہ میں اس کا کہہ رہا ہوں. تھرڈ پارٹی جو ہے, تھرڈ پارٹی جس کا میں کہہ رہا ہوں نا, جی وہ اس سے میں نے یہی کہا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے. اس سے مجھے خاص طور پہ کہا کہ پوچھنا, آپ جا رہے ہو تو یہ سوال یہ پوچھنا, کیونکہ بنا رہا وہ خود ہے, کلیئرنگ ایجنٹ نہیں بنا رہے, وہ لڑکا شپنگ لائن کا اپنا ہے, وہ دیکھیں پیسے سے بنا رہے. بات یہ ہے ہاں کہ پے آرڈر بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پارٹی کے نام کا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں پے آرڈر بنتا ہے نا, تو پے آرڈر کی بہاف پر ہی تو نفع ملتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ہم جاتے ہیں اے ٹی ایم مشین میں, کارڈ لگاتے ہیں, پیسے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی 1000 اگر تھرڈ پارٹی کی جو ہے نا وہ اے ٹی ایم مشین ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پیسے چارج کرتی ہے. 23-24 روپے ہو گئے آج کل شاید, تو 1 روپیہ نکالے جب بھی وہ 24 روپے چارج کرے گی. 23 یا 24 روپے 20,000 نکالے تو تب بھی وہ کرے گی. تو اگر چارج کے پیسے ہیں تو آپ 1 لاکھ لگاؤ یا 1 کروڑ لگاؤ, ایک ہی نفع ہونا چاہیے تھا. آپ تو نفع لیتے ہیں, اتنا پیسہ ہے, اتنا روکڑا ہے جناب, اس کے حساب سے اتنے مہینے کا اتنا چاہیے. جی
تو یہ تو کنفیوژن جو آپ نے خود اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے، یہ کنفیوژن تو مصنوعی کنفیوژن ہے نا، جو ایک کھیل ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے لاہور میں، ایک خاتون اور ایک بچہ ڈوب کر بیچارے انتقال کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا کہ اتنے چھوٹے سے گڑھے میں کیسے کوئی گر سکتا ہے۔ وہ انسان ہے نا، دیکھیں انسان کی غور و فکر کبھی دھوکہ دے جاتی ہے۔ ہم ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور درخت بھاگ رہے ہیں، یہ منظر نظر آتا ہے نا۔ جی تو انسان جو نا وہ یہ تو خیر ایک ایسا منظر ہے جو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو ہمیشہ نہیں ہوتا اس کے برخلاف بندہ جو نا کچھ اندازہ لگا لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ریالٹی کچھ اور تھی۔ جی تو لین دین کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اندازے قائم کیے ہوتے ہیں کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں، ہاں جی ہمارے دانش میں کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، کوئی معیار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہم تو غلط کرتے رہے۔ دیکھیں نا، مطلب لوگ 2 دن تو یہ کہتے ہیں کیسے گر سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، بعد میں پتہ چلا تو وہ ہوا تھا۔ سوچنے والوں نے جو سوچا، انہوں نے اپنے اعتبار سے جو رائے بنی وہ دی، کوئی بددیانتی نہیں کی۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دھوکہ کھا گئے۔ تو جیسا ہوتا ہے نا کہ وہ دھوکے کی ایک مثال ہے کہ جناب شراب جی جو آپ چمکتے ہوئے روڈ پہ دیکھتے ہیں، اور جی پہلے صحرا تھا، صحرا میں دیکھتے ہیں تو چمک پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے پانی ہے، جی پتہ چلتا ہے پانی تو تھا نہیں۔ تو یوں اصلاح لینا، جی خود سے رائے قائم کرنا اور اصلاح لینا جی 2 الگ الگ باتیں۔ بعض لوگ اصلاح لینے میں یعنی اپنے درستگی چاہنے میں اپنے کام کو میرے ذہن میں کھٹک ہے، صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ جی ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اللہ گناہ کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو جو کھٹک ہے، جو ایک کبھی کبھی جو نا دستک آتی ہے یا صحیح ہے غلط ہے، اس پر ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت میں پتہ چلے کہ جو کیا پوری عمر غلط کیا، جی پھر کتنا بڑا لاس ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں یہی مفہوم بیان ہوا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا۔ اللہ یعنی رب کی نافرمانیاں وہ کرتا رہا اور دھوکے کا شکار رہا۔ تو یہ جو ہے نا کہ اصلاح چاہنے کا جذبہ جتنا کم ہوگا، غلطیوں کا ریشو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جی تو اللہ پاک ہمیں ہمارے معاملات میں درستگی عطا فرمائے۔ ہاں۔ حضرت سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا دور ہے، جی فرماتے تھے جس کو جس کو کاروبار کے مسائل نہیں آتے، تجارت کے مسائل نہیں آتے، وہ ہمارے بازار میں داخل نہ ہوا کرے۔ اللہ اللہ یہ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک آج ہمیں تو بڑے میں ایک جنرل تناظر میں بیان کر رہا ہوں، چاروں طرف سے جو نا وہ جہاں بھی بیٹھ جائیں آپ، پھر ایسا لگتا ہے کہ یار کہاں تھے آپ بھائی، پہلے پوچھ لیتے۔ اللہ خیر۔ یہ منظر ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ ابھی جو گفتگو فرما رہے ہیں یہ ایک بڑا ایک اہم پہلو بھی ہے اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، چونکہ لین دین کے معاملات تو نارملی ہر بندے کے رہتے ہی ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم جو دل میں بات کھٹکے تو ہم پہلے ہی قدم بڑھا لیں، تو کچھ ایسے اصول کیا ہیں کہ ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم ہر بندہ اتنے اصول اس کے ذہن میں ہوں کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ ریڈ لائن ہے، یہ میں کراس کر جاؤں گا، تو کوئی بیسک کوئی ایسے اصول و ضوابط کہ جو ہمارے علم میں ہوں اور ہم اس پر عمل پیرا ہوں؟ دیکھیں جو جس شعبے سے متعلق ہے ضروری جی باتوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ جی بعض اوقات جو اکثر کام ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، جی ظاہر بات ہے تجارت کو لوٹ کھسوٹ کا نام تھوڑی ہے، تجارت تو ایک معاہدہ ہے جس میں رضامندی بنیاد ہے، جی دونوں جو ہے نا مال بیچنے پہ خریدنے پہ راضی ہوتے ہیں، جو قیمت ہے اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ نیچر وائز تو تجارت ایک عظیم کام ہے۔ جی اب خرابیاں ہیں جزوی طور پر، جی تو جو ڈسٹینس ہے نا، ڈسٹینس جی اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ہوں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک چیز ہم سوچ تو رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ خیال آ جاتا ہے، اگلا قدم نہیں بڑھاتے۔ جیسے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو دل تو اس کا بھی ملامت کرتا ہے، جی لیکن وہ قدم نہیں بڑھاتا جو مسجد کی طرف اٹھ کر جائے۔ جی
تو یہ جو ایگزیکیوشن ہے نا یہ اصل پرابلم ہے. اچھا اب کیا چیز ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جھجک ہوگی, شرم آئے گی. بہت سارے ذرائع ہیں آج کل, جیسے ہمارے یہاں سے سینکڑوں میلے روزانہ الحمدللہ اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. دارالفتہ علیہ سنت کی فون کال سروس ہے, جی یہ ایک ایسے ذرائع ہیں جہاں آپ کی کوئی جو شناخت بھی ظاہر نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, آپ کون بات کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. بندہ بعض اوقات سوچتا ہے یار میری وقت پتہ چل جائے گی میں کیا کام کر رہا ہوں. تو یوں آپ آگے تو بڑھیں. میں نے کئی ایسے سیٹ دیکھے ہیں, جی مطلب ان کا ملازم آ کے پوری صورتحال بیان کر کے مسئلہ پوچھ کے چلا جاتا ہے, ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے, ملازم ہے, سیٹ ہے, کیا ہے. تو ایک عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا کسی نے بھیجا تھا اس کو, ہوں تو وہ خود نہیں آ پاتے تو کسی کے ذریعے پوچھوا لیتے ہیں. جی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں نا ان سے دوستی کرنی پڑے گی. سنجیدہ دیندار لوگ, بعض اوقات حلیے کے تو دیندار ہوتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے کے تعلق سے وہ ایک عام آدمی سے بھی کوتاہ ثابت ہو رہے ہوتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. جی سنجیدہ مزاج دیندار لوگ ہیں, خوف خدا رکھنے والے ہیں, یہ برج کا کام کرتے ہیں علماء اور عوام کے درمیان. ہوں تو ان افراد کے ذریعے تھوڑا کچھ باتیں ان سے بھی سیکھی جا سکتی ہیں. وہ بھی جو اجتماعات میں آتے جاتے ہیں تھوڑا زیادہ علم رکھتے ہیں, علماء کے پاس بیٹھنے والے لوگ تھوڑا زیادہ علم رکھتے ہیں, کچھ ان سے بھی جو ان کو نہ آئے وہ کنفرم کروا لیا جائے. تو یوں اصول کیا ہیں, یہ تو ایک پوری دنیا ہے نا. جی بات یہ ہے کہ یہ جو بیریئر ہے یہ کیسے ٹوٹے, ہوں اور انسان جو ہے نا وہ اصلاح اعمال جو ہے, اپنے معاملات کی اصلاح, اپنے مسائل کی اصلاح, درپیش چیزوں کی اصلاح. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کاروبار کیا نہیں ہوتا, ابھی شروع ہو جاتے ہیں پوچھنا. تو یوں ایک یہ بھی جذبہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ. کوئی بھی جذبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فطرتاً ہو, بعض لوگوں کو فطرتاً بھی ہوتا ہے. بعض چیزیں انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. جی علم کی جو نیچر ہے وہ قطرہ قطرہ ہے. قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ یک بارگی میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا. قرآن پاک کی ایک صفت ہے تنزیل. تنزیل کہتے ہیں کہ جو چیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ یعنی آہستہ آہستہ کر کے اترا ہے قرآن پاک, ایک بارگی میں نازل نہیں ہوا. ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں, ماشاءاللہ صاحب کشف اور صاحب بصیرت اور ایک بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا حضرت ایسے ایسے مشکل مسئلے آئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, حل ہی پتہ نہیں چل رہا ہوتا جی ہے. بعض اوقات جو نا ہم جا کے بند گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا حل نکالیں, دلیل, استدلال, شرح صدر. تو میں نے جو میرا دل میں درد تھا میں نے ان کو سامنے رکھا. انہوں نے ایک ہی بات کہی, سب ہو جائے گا, آہستہ آہستہ ہوگا. واہ, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ. آہستہ آہستہ ہوگا. یعنی وہ ایک مجھے دلاسا دے رہے تھے جی کہ انسان جتنا, ظاہر بات ہے روز ایک مطالعہ کا اضافہ ہوتا ہے, تجربے کا اضافہ ہوتا ہے, فہم کا اضافہ ہوتا ہے, دعائیں ہوتے پھر تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے اضافہ. جی تو لیکن آہستہ آہستہ, شیئن فشیئن, ہوں الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے. آہستہ آہستہ. تو یوں انسان بعض اوقات اسے احساس کمتری لے ڈوبتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں بس آج ہی ایکسپرٹ ہو جاؤں. قدم بڑھائیے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا دیکھ کیا خدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے. بندہ آگے بڑھتا ہے اللہ کے راستے پر, اللہ کی مدد کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. عمیر الیاس بھی کی طرف بڑھتے ہیں. عمیر بھی, آپ اگلا سوال کیا آپ کا؟ اچھا مفتی صاحب ایک سوال, اگر کوئی ٹریڈر ہم سے ادھار مانگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو کیش اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ میرے بیہاف پہ کیش پہ مال پرچیز کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ پھر ادھار پہ ایک سیٹلمنٹ کر لیں, پیمنٹ آپ مجھے 3 مہینے بعد دے دیجیے گا, اور اس 3 مہینے بعد جو میں پریمیم میں سیٹ کرتا ہوں وہ میں کہتا ہوں کہ بھائی کائبور پلس پہ جو ریٹ چل رہا ہو 3 مہینے کا, آپ اس پہ جو ہے مجھے پیسے دے دینا. تو اس طرح سے کوئی معاملہ کرنا کیسا؟ دیکھیے کچھ خامیاں اس میں, ایک میجر خامی تو آپ نے بیان کی کہ کائبر پلس پہ جو ریٹ چل رہا ہے وہ دے دینا. تو اگر یہ کریں کہ سودا کرتے وقت ایک فگر کو لاک کر لیں تو یہ جو قیمت کا ابہام ہے, کنفیوژن ہے, انسرٹنٹی ہے, یہ دور ہو جائے گی.
تو باقی تو انہوں نے ایک وکیل بنایا کہ جناب آپ خرید لیں، وہ خرید کر لے کر آیا. اب قبضہ جب پایا گیا، یعنی ایک جدید قبضہ بھی یہاں چاہیے ہوتا ہے، بڑا آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے. ہمارا ایک فتویٰ اس پر وائرل ہے. قبضہ جب پایا گیا، جو اصل مالک تھا اس مال کا، اب اس نے اس کو بیچنا ہے. تو اس کے 4 سے 5 اسٹیپس بنتے ہیں اس پوری اس کے. ایک اس کو کہیے کہ ان اسٹیپس کو اگر وہ دونوں فالو کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ایک طرح سے مرابہ کہلاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سامنے والے کو پرائز شو کر کے مال بیچتا ہے کہ مجھے اتنے کا پڑا ہے، میں آپ کو اتنے کا بیچ رہا ہوں، اتنا نفع کما رہا ہوں. تو جب وہ قبضہ اس کا ہو گیا، جس کی آنرشپ ہے پہلی، اب وہ ایک متعینہ مدت پر، یعنی کہ پتہ ہو کتنی ادھار ہے، اس پر وہ مال بیچ دیتا ہے اور اپنا نفع رکھ کر بیچتا ہے. قیمت مقرر کر لیتا ہے کہ اتنے کی بیچ رہا ہوں، کوئی اس کے اندر ابہام نہ ہو تو جائز ہے. بالکل اچھی صورت ہے یہ. شعیب بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے، جیسے اب حالیہ دنوں میں ہڑتال تھی، ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کی تھی. اب ایک ریٹ ہمارا طے تھا، جیسے ہمارا ریٹ طے تھا، ہم لوگوں کی گاڑیاں لگا رہے تھے کہ بھائی آپ کے کنٹینر ہم اتنے میں، پورے سال سے ہم لین دین کر رہے تھے. جیسے مارکیٹ کھلی ہڑتال کے بعد، لوگوں نے بلیک میل کر کے ہم سے روپے کے 4 روپے لیے. جیسے بولا بھائی یہ جو ہمارا ایک طے ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے لفٹ کے حساب سے کہ بھائی اتنا ہم آپ کو دیں گے، پارٹی سے بھی ہمارا یہ تھا کہ ہم پورا سال آپ سے یہ لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے جیسے ہڑتال کھلی، انہوں نے کہا ہمارا ریٹ یہ ہے. جیسے روپے کے انہوں نے 3 روپے لیے، ایک مثال بتا رہا ہوں، 3 روپے لیے تو وہ انہوں نے لیے اور ہم نے دیے. ہمیں پارٹی نے دیا یا نہیں دیا تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ کیونکہ ہم نے تو آگے پارٹی بچانے کے لیے پیمنٹیں کچھ کی ہیں کہ ہمیں تو کام دیکھنا تھا، اس کا مال پہنچانا لازمی تھا. شبہ دیکھیں، جو مسائل ہے نا، جی اس میں ہمیں سب سے پہلے جو کریکٹر ہے نا، اس کو واضح کرنا پڑتا ہے کہ کون کیا ہے. جی یہاں آپ کو ٹھیکہ دے دیا جی ایک کمپنی والے نے، ایک فیکٹری والے نے کہ جی آپ نے مجھے اس ریٹ پر ٹرانسپورٹ دینی ہے. اب آپ جو ہیں وہ آگے سے ٹرانسپورٹ کو ہائر کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے آپ سے کرائے کا معاہدہ طے کیا، آپ نے ریٹ ان کو دے دیے، آپ نے کسی اور سے طے کیا. اب اوپن مارکیٹ کے اندر آپ چیزیں ڈھونڈیں گے، آپ اپنا فائدہ سوچیں گے کہ جس ریٹ پر میں نے آگے دینا ہے اس سے میں کم ریٹ پر مطلب گاڑیاں لوں. تو اگر کسی موقع پر آپ کو کم ریٹ پر نہیں ملتی، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی سال کے اندر آپ نے 1000 سودے کیے، ان 1000 سودوں میں تو آپ نے کمایا ہے. بعض اوقات ایک سودا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس میں نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹریول کا کام ہے، اس ٹریول کے کام میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جتنے کا کام کر رہے ہو نا، اس سے دگنا پیسہ اپنے پاس رکھو اسپیئر میں بیک اپ کے اسپیئر میں. آپ نے ہوٹل بک کرائے، آپ نے ٹکٹیں لی، بہت ساری چیزیں ہوئیں. اب ٹکٹنگ تو ہو گئی، پہلے کرواتے ہیں تاکہ جناب وہ اپنا سستی مل جائے. اب ویزے بند ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جو بہت اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں مارکیٹ میں، وہ خود لاس برداشت کر لیں گے، لوگوں پر لاس نہیں آنے دیتے. پھر ان کی کیا ہوتی ہے، مارکیٹ بنتی ہے، ورتھ بنتی ہے کہ یار یہ جو زبان دیتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں. میں ایک بات پوری کروں تو جو لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو پھر ان کی مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے کہ یار انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیا. اچھا اب کیا ہے کہ آپ نے ایک ریٹ دیا، آپ نے اس پر کام تو شروع تو نہیں کر دیا نا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کریش کر گئی ہے تو آپ اپنی پارٹی کے پاس دوبارہ آنے کا اختیار تو رکھتے ہیں. اس کو آ کر کہیں کہ ہم ایک نظر ثانی کر لیتے ہیں، یہ پرابلم کریٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا آپ میرے ساتھ تعاون کریں، ہم اس معاہدے کو رینیو کر لیتے ہیں. اچھا معاہدہ، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ معاہدہ ڈن ہو گیا، اب دونوں کی رضامندی کے بغیر وہ تبدیل نہیں ہوگا، نفع نقصان کی بات نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے.
آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر کس نے سال کے لیے گھر کرائے پر دیا اور وہ کوئی ایسی خاص بات ہوئی، اس کے برابر میں کسی نے کوئی ایسی چیز بنا لی کہ یہ مارکیٹ بھی اٹھ گئی یا دکان تھی وہ اٹھ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا کرایہ بڑھ گیا. تو سال کا معاہدہ ہوا ہے تو اب پورا کرنا پڑے گا، کمی بیشی کیا وہ نہیں ہے. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ڈن ہے، تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن ریکویسٹ تو کر سکتا ہے بندہ کہ ہم رینیو کر لیتے ہیں، اس کی گنجائش تو موجود تھی. مدنی چینل کے ناظرین، دل تو میرا تو اپنا قلبی جذبات تو یہ ہے کہ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ مزید گفتگو مفتی صاحب کی سنیں، اور بڑے پیارے سوالات بھی ہو رہے تھے اور مفتی صاحب بڑے پیارے انداز میں جوابات بھی عطا فرماتے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.